نہ ہو جب تک وہ پیدا نہیں ہو۔ محبت کبھی موقوف ہے علم محبوب کا حاصل ہونے پر۔ جیسے پروانے کو آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ نے پردہ لٹکا رکھا ہے، دروازہ بند کر رکھا ہے، شمع موجود ہے، پروانہ نہیں دیکھتا پردے کی وجہ سے، تو اپنے آپ کو فدا کرنے پر تیار نہیں۔ مگر آپ نے پردہ اٹھا دیا، اب پروانہ جب دیکھتا ہے پردے کے اٹھنے کے بعد تو وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ محبت کبھی جب پائی جاتی ہے کہ جب علم ہو محبوب کا، قبل العلم ایک چیز موجود ہے، سامنے موجود ہے، مگر محبت کبھی متحقق نہیں ہوتی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسباب محبت کبھی کے مکمل موجود ہیں۔ اسباب محبت کبھی کے دنیا میں 4 ہیں: جمال، کمال، قرب، احسان۔ آپ جہاں بھی محبت کبھی پائیں گے، ان میں سے کوئی سبب موجود ہوگا جبھی محبت کبھی ہو۔ یہ 4 اسباب ایک نہیں، یہ 4 کے 4 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام مخلوق سے زیادہ کمال کے ساتھ موجود ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہری سب سے زیادہ ہے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ان سے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اس نے یوسف کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یہ مبالغہ شاعرانہ نہیں ہے، واقعہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، توبہ کا حکم آنے کے بعد۔ حضرت کعب بن مالک ان 3 صحابیوں میں سے ہیں کہ جن کے ساتھ نان کوآپریشن کا حکم دیا گیا تھا، ترک موالات کا حکم دیا گیا، سب کو حکم دیا گیا کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے ہمدردی نہ کرے، کوئی ان کے پاس نہ جائے، بالکل مکمل ترک موالات کیا گیا 50 دن تک۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 شخصوں کی، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ اور کعب بن مالک، ان تینوں کی توبہ قبول فرمائی۔ جب توبہ کا قبولیت کا حکم آیا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، تو فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح چمک رہا تھا جیسا کہ چاند چمکتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات کے اندر جو کہ لیالی تمام ہونے کی قمر کے تمام ہونے کی بدر کی رات میں نکلے، چاند سامنے کا پورا چاند اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلے حمراء پہنے ہوئے تھے، سرخ رنگ کی چادر تھی اور سرخی رنگ کا تہبند تھا، آپ کے بال بڑے بڑے تھے، لما یا جمہ تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو فرماتے ہیں کہ میں کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی بدر کو دیکھتا تھا اور میں مقابلہ کرتا تھا کون زیادہ تر جمال والا ہے، دونوں کا مقابلہ کرتے فائدہ ہوا کہ ضمیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک میری آنکھوں میں چاند سے بدر سے زیادہ تر جمال والا معلوم ہوتا ہے۔ یہ صحابی کہتا ہے۔ علی القیاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اللہ علی قاری نے شریف شفا میں ذکر فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا، چراغ گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے سوئی اور دھاگا لے جاتی تھی اور سوئی میں دھاگا ڈال دیتی تھی اس کی روشنی میں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال ظاہری کے متعلق متعدد روایات ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری جمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مخلوقات سے زیادہ تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یقول ناعتہ لم ارى مثله قبله ولا بعده۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناچ کرنے والا، آپ کے اوصاف کا بیان کرنے والا کہتا تھا کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی شخص زیادہ حسین نہیں دیکھا گیا آپ سے۔ تو یہ جماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہری معلوم ہوتا ہے۔ جمال باطنی آپ کے اخلاق اور عادات کا یہ اس اعلیٰ درجے پر ہے کہ جناب باری سبحانہ و تعالی کی محبت آپ سے سب سے زیادہ ہے۔ احب الخلق الی اللہ سبحانہ و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی کی علم حقائق اشیاء سب کے سب داخل ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور قابلیتوں کا جس قدر علم اللہ تعالیٰ کو ہے کسی کو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ
سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے احب الخلق الی اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کمالات باطنیہ روحانیہ میں سب سے زیادہ مرتبہ ہے. تو اس واسطے جمال ظاہری اور باطنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ کمال جو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الانبیاء بنایا. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بالنبیین لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. تمام انبیاء سے عالم ارواح میں عہد لیا گیا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ نبی جو تمہارے سب کے علوم کا جامع ہو، اگر ایسا نبی آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. ایسا نبی جو کہ تمام انبیاء کے علوم کا جامع ہو، نبی آخر الزمان کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین. تو تمام انبیاء کے علوم آپ کو دے دیے گئے اور آپ کے علوم سب کو نہیں دیے گئے. تو اس واسطے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. تو اس واسطے علمت علم الاولین والآخرین سب سے بڑا کمال صفات میں علم ہے. علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مقبولان بارگاہ خداوندی سے زیادہ دیا گیا اور مقبولان بارگاہ الہی کو جو علم ہے وہ حقیقی علم دیا گیا اور لوگوں کے علوم حقیقی نہیں، بہت کم ہیں. تو کمال خود رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اونچا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق آپ ابتدا سے دیکھ رہے ہیں، وحی کے باعث جو کمالات ذکر کیے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا، ورقہ ابن نوفل نے ذکر کیا، ہرقل نے ذکر کیا، اور روایتوں میں آئیں گے. یہ آپ کے کمالات باطنیہ کے اوپر ظاہریہ کے اوپر کس طرح سے پورے ہوئے. تو جمال، کمال، احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تمام خلق پر اس دنیا میں اور آخرت میں سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام سب کی نجات کی صورتیں ہیں.
آدم فمن دونہ تحت اللواء یوم القیامہ، آدم اور آدم کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی اولاد ہے، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، حکماء ہوں، قیامت تک کے لیے سب کے سب فرماتے ہیں کہ میرے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن انا خطیبہم اذا وفدوا، جس وقت میں جناب باری سبحانہ و تعالی کے بارگاہ میں انبیاء حاضر ہوں گے تو انا قائدہم اذا وفدوا وخطیبہم اذا نصتوا، اور فرماتے کہ میں ہی ان کی سفارش کروں. اس واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ہے، تو اب اور دوسرے کہاں واقع ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عامہ کا دفتر کھولیں گے. شفاعت عامہ شفاعت کبریٰ کو کہتے ہیں. شفاعت کئی قسم کی ہے، سب سے بڑی شفاعت شفاعت کبریٰ ہے، جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے تمام مخلوق، مسلمان، غیر مسلمان، کافر، متقدمین، متاخرین، سب کے لیے کامیابی واقع ہے. وہ ہے یوم قیامت میں جبکہ سب کے سب محشور ہوں گے اور سب کو محشر کے میدان میں روک دیا جائے گا. کسی کے اوپر شفقت نہیں ہوگی، سب کے سب محشر کے میدان میں سخت گرمی اور انتہائی تکلیف کے اندر ہیں. آفتاب سب کے سامنے قریب ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی چھتری نہیں ہے، کوئی چیز سایہ کرنے والی نہیں، بدن پر کپڑے بھی نہیں ہیں، سب کے سب ننگے ہیں. سخت گرمی کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے، کسی کا پسینہ گردن تک ہے، کسی کا پسینہ سینے تک ہے، کسی کا پیٹ تک ہے، کمر تک ہے، ران تک ہے، گھٹنے تک ہے. حسب الاعمال، لوگ پسینے کے اندر شرابور، اور کوئی ذریعہ آرام کا نہیں ہے. اس وقت میں سب کو پریشانی ہو، اور جناب باری سبحانہ و تعالی کی طرف سے کسی کے لیے سامان راحت نہیں ہے. الا عباد اللہ المخلصین. فرمایا گیا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمیوں کے اوپر اللہ تعالی کا سایہ ہوگا اس دن جبکہ کوئی سایہ نہیں. علاوہ ان 7 کے اور بھی کچھ لوگ ذکر کیے گئے ہیں، بخاری میں آئے گی یہ روایت. تو عام مخلوق سب کی سب جمع ہے، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، اور انتہائی تکلیف کا سامنا ہے. کوئی
پرس جناب باری سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عام خلق کے لیے نہیں ہے. لوگ تنگ ہو کر کے آپس میں مشورہ کریں گے کہ جناب باری سبحانہ و تعالیٰ سے دربار میں سفارش کرنی چاہیے کہ وہ جس کو چاہے دوزخ میں بھیجے، جس کو چاہے جنت میں بھیجے، مگر ہم کو اس حوالات سے، اس محشر کے عذاب سے نجات دے. اس کو انگریزی میں انڈر ٹرائل کہتی ہیں اور اردو میں حوالات کہتی ہیں. قید خانے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی قیدی کو جتنی حوالات میں ہوتی. جو لوگ جیل گئے ہیں وہ اس کو بخوبی پہچانتے ہیں. تو حوالات میں سب کے سمے حوالات کے اندر جتنی بھی تکلیف ہو وہ سزا میں شمار نہیں کی جاتی. سزا تم کو 2 برس کی ہوئی، 4 برس کی ہوئی، تو جو دن جیل میں گزرتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں، مگر حوالات میں جو دن گزرتے ہیں وہ کٹتے نہیں. تو اس بات سے قیدی کو حوالات کے اندر بڑی سختی. ہم اہل محشر آپس میں مشورہ کر کے قرار دیں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، وہ ہمارے سب کے باپ، وہ ہماری بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں اور اللہ تعالی ہم کو حساب لے کر کے جس کو چاہے چھوڑے، جس کو چاہے سزا دے، مگر حساب کا دروازہ کھولے. تو سب متفق ہو کہ حضرت آدم کے پاس گئے. حضرت آدم سے کہتے ہیں کہ آپ صفی اللہ ہیں، آپ ہمارے سب کے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کیجیے. دیکھیے ہم جس مصیبت کے اندر گرفتار ہیں، اللہ تعالی ہمارا حساب لے کر کے جو حکم چاہے ہوا. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہے کہ کبھی اس سے پہلے نہ غصے میں ہوا نہ آگے ہوگا. مجھ کو حکم کیا گیا تھا کہ شجرہ مت کھانا، میں نے کھا لیا، تو مجھ کو ڈر ہے کہ اگر میرے اوپر الزام ہوا اور کہا گیا کہ شجرہ تو نے کھایا، ہمارے حکم کو خلاف کیا، تو میں نہیں جانتا کہ میں کچھ کیا جواب دوں گا. نفسی 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. میں کچھ نہیں کر سکتا. حضرت آدم نے بیٹوں کو سب کو چھوڑ دیا، اپنی فکر میں مبتلا. حضرت نوح کے پاس بھیجا، حضرت نوح بھی چلائیں گے. بیٹے کی سفارش کی تھی، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. تو وہ سفارش پر عتاب ہوا تھا، یا نوح انه ليس من اہلک انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اس قدر ڈانٹا گیا ہے.
حضرت نوح علیہ السلام اس ڈاک پڑھنے پر اس وقت تو پریشان ہوئے اور کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. مگر اسی کا اثر اس وقت ہوگا کہ میں نے بیٹے کی سفارش کی تھی کافر بیٹی، اس پر مجھ پر عتاب ہوا تھا. اگر اس وقت غصے میں میرے اوپر یہی عتاب ہو گیا تو مجھ کو کوئی جواب نہیں آیا. نفسی 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 اذهبوا الى خیری اذهبوا الى ابراہیم فانه خلیل اللہ. ان کے پاس بھیجیں. وہ اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے پاس اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجے. حضرت موسیٰ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ پر بھیجے. حضرت عیسیٰ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لہا میں اس کام کو کروں گا، میں شفاعت کبریٰ عمل میں لاؤں گا. اور کھڑے ہو جائیں گے، کوئی پسو پیش نہیں کرے. کیوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل اور انبیاء کے ایک دعا دی گئی تھی. ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جب بھیجتا ہے تو اس کو ایک دعا قطعی دیتا ہے. تم جو مانگو ہم قطعاً تم کو دیں گے. ایک دعا کے اندر قطعی وعدہ ہوتا ہے. یوں سینکڑوں ہزاروں دعائیں پیغمبر کی قبول ہوتی ہیں مگر کسی پر قطعی وعدہ نہیں. ایک دعا پر قطعی وعدہ ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا دی گئی اور انبیاء سابقین کو سب کو دی گئی. مگر جتنے انبیاء آپ سے پہلے گزرے انہوں نے اس دعا کو اپنی زندگی میں دنیا میں خرچ کر ڈالا. اللہ تعالیٰ سے مانگا اس دعا کو، جس چیز کو مانگا وہ قبول ہوئی. مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر وقت تک وہ دعا خرچ نہیں کی. بڑی بڑی مصیبتیں آپ پر آئیں. اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد لقد اخفت فی اللہ ولا یخاف احد. بہت ڈرایا گیا، بہت ستایا گیا. آپ فرماتے ہیں ولا یخاف نبی، بعضی روایتوں میں ہے، بعضی میں لا یخاف احد ولا یوذى احد. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کیا، برداشت کیا، اس دعا کو نہیں خرچ کیا. وہ آپ کے پاس خزانے میں موجود ہے. اس لیے آپ کو پورا اطمینان ہے کہ میں جس بات کو مانگوں گا بارگاہ الہی سے دی جائے گی. اب اسی بات سے کھڑے ہو جاتے ہیں انا لہا انا لہا، اور جا کر کے سجدے میں تحت العرش گر جاتے ہیں اور مانگتے ہیں. تو ثنا اور صفت اس اعلیٰ درجے کی کرتے ہیں
کہ جن کے الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں حاضر نہیں ہے. ثنا اور صفت قبول ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے یا محمد ارفع راسک قل تسمع واشفع تشمع. فرمایا جاتا ہے کہ سر اٹھاؤ، کہو جو تمہارا جی چاہے، تمہاری بات سنی جائے گی، اور جس کی چاہے سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اب اس سفارش کے اوپر محشر میں حساب کتاب شروع ہوگا. آپ نے یہ شفاعت کبریٰ ہے. اس وجہ سے اس کو کبریٰ کہا جاتا ہے کہ اس میں خصوصیت مسلمان کی نہیں ہے، ایمان والے کی نہیں ہے، متقی اور پرہیزگار کی نہیں ہے. ہر انسان، صغیر و کبیر، مومن اور کافر، کالا اور گورا، ایشیاٹک اور یورپین، سب کی سفارش کی جائے، مرد اور عورت. یہ شفاعت کبریٰ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شفاعت کے کرنے والے ہیں. آپ کے لیے اور بھی شفاعتیں مخصوص ہیں، مگر یہ شفاعت کبریٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عالم پر عظمت اس شفاعت کبریٰ سے ظاہر ہوگی. سب کے ساتھ آج تو دنیا میں بہت سے منکر ہیں آپ کی نبوت کے، آپ کی عظمت کے، مگر محشر میں سب اقرار کریں گے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے بڑا. تو دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عامہ اور آپ کا تمام انسانوں کے ساتھ نہایت جمیل معاملہ کرنا اخیر تک، اور اس کی تمام کارروائیاں وہ اس پر روشنی ڈالتی ہیں کہ کتنا بڑا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قوموں پر، مذاہب پر کیا. اس کی تفسیر اہل سیر لکھتے ہیں. تو اس واسطے احسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عالم انسانی پر سب سے زیادہ ہے. قرابت، چوتھا سبب قرابت ہے، قرب سے محفوظ ہے. قرب کے متعلق آپ ہی نے کل کہا تھا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اولیٰ الولی نزدیک شدن، نبی مسلمانوں کے ساتھ بنسبت ان کے جانوں کے زیادہ تر قریب ہے. ان کی روح، ان کی جان مومنوں سے اس قدر قریب نہیں ہے جتنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہیں. اس طرح سے روح کی قربیت ہوتی ہے انسان سے، جس طرح سے باپ کی قربت ہوتی ہے اولاد سے، اسی طرح سے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. باپ قریب ہے بیٹے کے جسمیت کے اندر، اور نبی قریب ہے امتی سے روحانیت کے اندر. روحانیت مومنین کی جز ہے،
روحانیت انبیاء سے. اس وقت سے کہا گیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وفی قراءۃ وہو ابوہم. بزاوی نے ذکر کیا وہو ابوہم قراءۃ میں ہے. پیغمبر کی بیویاں تو امہات ہیں مومنین کی. یہ تو عام قرآن کے اندر موجود ہے. جب بیوی پیغمبر کی مومنین کی ماں ہوئی تو لازم ہے کہ نبی مومنین کا باپ ہو. یہ بطریق لزوم کے ہے مگر قرآن میں وہو ابوہم بھی موجود ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام مومنین کے باپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی چیز آگے آتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو آگے استدراک کیا جاتا ہے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن استدراک کے لیے ہے. استدراک تو ایسے شبہے کے دفع کرنے کو کا نام ہے جو پہلے کلام سے پیدا ہوا ہو. استدراک اس کو کہتے ہیں لیکن اسی کے واسطے آتا ہے. اگر پہلے کلام سے کوئی شبہ پیدا ہوا ہے تو لیکن سے اس شبہے کو دفع کیا جاتا ہے. ما جاءنی زید ولکن عمرو. چونکہ مخاطب کو یہ خیال تھا کہ زید اور عمرو دونوں آئے ہیں یا ایک آیا ہے اگر قصر قلب ہے یا قصر افراد ہے. چونکہ زید اور عمرو دونوں کے دونوں ساتھ رہتے ہیں. ایک کہیں جاتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ ہوتا ہے. تو مخاطب کو یہ خیال تھا کہ زید اور عمرو دونوں آئے تو آپ کہتے ہیں کہ ما جاءنی زید ولکن عمرو جاءنی. ہمیشہ لیکن استدراک کے بعد سے استعمال کیا جاتا ہے جب کلام سابق میں کوئی شبہ ہو تو اس کو دفع کرنے کے لیے. تو اب یہاں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. آگے لیکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہا جاتا ہے. یہ لیکن کیوں کہا گیا؟ کون سا شبہ واقع ہوتا تھا کلام سابق سے؟ کلام سابق میں چونکہ انکار کیا گیا ہے ابوت کا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تو شبہ ہوتا تھا کہ ابوت روحانی اور جسمانی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتفی ہے. نفی عموم کے اوپر وہ ما کان محمد ابا احد کسی قسم کی ابوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. اس کو دفع کیا گیا ولیکن رسول اللہ. جناب رسول اللہ اللہ کے رسول. اور رسول ہمیشہ روحانی باپ ہوتا ہے امت کا. اور خاتم النبیین وہ تمام انبیاء کا بھی روحانی باپ ہے چونکہ خاتم ہے نبیین.
تو تمام مومنین کے بھی باپ روحانی ہے اور تمام انبیاء کے بھی باپ روحانی ہے. وہ خاتم النبیین فرمایا گیا. تو اس واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی اور تمام مومنین کے بدر روحانی اب روحانی ہیں. اور اب ہمیشہ ابن کا کے ساتھ اقرب ہوتا ہے، جز ہوتا ہے. ابن جز ہے اور باپ کل ہے. جز کو کل کے ساتھ جس قدر قرب ہوتا ہے وہ ظاہر. جو معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر قرب ارواح مومنین کے ساتھ اور تمام انبیاء کے ساتھ ہے اتنا کسی کو نہیں. یہ قرب روحانی ہے اور روح انسان کے اجزاء میں سب سے اعلیٰ جز ہے. انسان کے بدن میں دو جز ہیں، ایک جسم ایک روح. جسم ادنا درجہ ہے. ابوت جسمانی کی جو طاقت ہے روحانی ابوت کے سامنے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں صفات جمال، کمال، احسان، قرب، قرابت، اس کی تفصیل ہم پوری نہیں کر سکے ہیں. آتی جائے گی کہیں نہ کہیں. کچھ نہ ہو جب تک وہ پیدا نہیں ہو. محبت کبھی موقوف ہے علم محبوب کا حاصل ہونے پر. جیسے پروانے کو آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ نے پردہ لٹکا رکھا ہے، دروازہ بند کر رکھا ہے، شمع موجود ہے، پروانہ نہیں دیکھتا پردے کی وجہ سے، تو اپنے آپ کو فدا کرنے پر تیار نہیں. مگر آپ نے پردہ اٹھا دیا، اب پروانہ جب دیکھتا ہے پردے کے اٹھنے کے بعد تو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. محبت کبھی جب پائی جاتی ہے کہ جب علم ہو محبوب کا. قبل العلم ایک چیز موجود ہے، سامنے موجود ہے، مگر محبت کبھی متحقق نہیں ہوتی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسباب محبت طبیعی کے مکمل موجود ہیں. اسباب محبت طبیعی کے دنیا میں چار ہیں: جمال، کمال، قرب، احسان. آپ جہاں بھی محبت طبیعی پائیں گے ان میں سے کوئی سبب موجود ہوگا جبھی محبت طبیعی ہوگی. یہ چاروں اسباب ایک نہیں، یہ چاروں کے چاروں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوق سے زیادہ کمال کے ساتھ موجود ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہری سب سے زیادہ ہے. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری
ان کے خوباں ہمہ دارند تو تنہا دادی داری. اس نے یوسف کا اقرار کیا جاتا ہے. یہ مبالغہ شاعرانہ نہیں ہے، واقعہ ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. توبہ کا حکم آنے کے بعد حضرت کعب بن مالک ان 3 صحابیوں میں سے ہیں کہ جن کے ساتھ نان کوآپریشن کا حکم دیا گیا تھا، ترک موالات کا حکم دیا گیا. سب کو حکم دیا گیا کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے ہمدردی نہ کرے، کوئی ان کے پاس نہ جائے. بالکل مکمل ترک موالات کیا گیا 50 دن تک. 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 شخصوں کی، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ اور کعب بن مالک، کی تینوں کی توبہ قبول فرمائی. جب توبہ کا قبولیت کا حکم آیا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے. تو فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح چمک رہا تھا جیسا کہ چاند چمکتا ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات کے اندر جو کہ لیالی تمام ہونے کی، قمر کے تمام ہونے کی، بدر کی رات میں نکلے. چاند سامنے کا پورا چاند اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلہ حمراء پہنے ہوئے تھے. سرخ رنگ کی چادر تھی اور سرخی رنگ کا تہبند تھا. ہاتھ کے بال بڑے بڑے تھے. لما یا جمہ تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو فرماتے ہیں کہ میں کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی بدر کو دیکھتا تھا اور میں مقابلہ کرتا تھا کون زیادہ تر جمال والا ہے. دونوں کا مقابلہ کرتے. فائدہ ہوا کہ ضمیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک میری آنکھوں میں چاند سے بدر سے زیادہ تر جمال والا معلوم ہوتا ہے. یہ صحابی کہتا ہے. علی ھذا القیاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اللہ علی قاری نے شرح شفا میں ذکر فرمائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مجھے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا، چراغ گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے سوئی اور دھاگا لے جاتی تھی اور سوئی میں دھاگا ڈال دیتی تھی اس کی روشنی میں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال ظاہری کے متعلق متعدد روایات ہیں.
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری جمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مخلوقات سے زیادہ تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یقول ناعتہ لم ارى مثله قبله ولا بعده۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کرنے والا، آپ کے اوصاف کا بیان کرنے والا کہتا تھا کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی شخص زیادہ حسین نہیں دیکھا گیا آپ سے۔ تو یہ جماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہری معلوم ہوتا ہے۔ جمال باطنی آپ کے اخلاق اور عادات کا یہ اس اعلیٰ درجے پر ہے کہ جناب باری سبحانہ و تعالی کی محبت آپ سے سب سے زیادہ ہے۔ احب الخلق الی اللہ سبحانہ و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی کی علم حقائق اشیاء سب کے سب داخل ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور قابلیتوں کا جس قدر علم اللہ تعالیٰ کو ہے کسی کی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ احب الخلق الی اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کمالات باطنیہ روحانیہ میں سب سے زیادہ مرتبہ ہے۔ تو اس واسطے جمال ظاہری اور باطنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ کمال تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الانبیاء بنایا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بالنبیین لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ تمام انبیاء سے عالم ارواح میں عہد لیا گیا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ نبی جو تمہارے سب کے علوم کا جامع ہو، اگر ایسا نبی آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ ایسا نبی جو کہ تمام انبیاء کے علوم کا جامع ہو، نبی آخر الزمان کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین۔ تو تمام انبیاء کے علوم آپ کو دے دیے گئے اور آپ کے علوم سب کو نہیں دیے گئے۔ تو اس واسطے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں،
تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. تو اس واسطے علمت علم الاولین والآخرین، سب سے بڑا کمال صفات میں علم. علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مقبولان بارگاہ خداوندی سے زیادہ دیا گیا، اور مقبولان بارگاہ الہی کو جو علم ہے وہ حقیقی علم دیا گیا، اور لوگوں کے علوم حقیقی نہیں، بہت کم ہیں. تو کمال خود رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اونچا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق آپ ابتدا سے دیکھ رہے ہیں، وحی کے باعث جو کمالات ذکر کیے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا، ورقہ بن نوفل نے ذکر کیا، ہرقل نے ذکر کیا، اور روایتوں میں آئیں گے. یہ آپ کے کمالات باطنیہ کے اوپر، ظاہریہ کے اوپر کس طرح سے پورے ہوئے. تو جمال، کمال، احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تمام خلق پر اس دنیا میں اور آخرت میں سب سے زیادہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام سب کی نجات کی صورتیں ہیں. آدم فمن دونہ تحت اللواء یوم القیامہ، آدم اور آدم کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی اولاد ہے، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، حکماء ہوں، قیامت تک کے لیے سب کے سب فرماتے ہیں کہ میرے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن انا خطیبہم اذا وفدوا. جس وقت میں جناب باری سبحانہ و تعالی کے بارگاہ میں انبیاء حاضر ہوں گے تو انا قائدہم اذا وفدوا وخطیبہم اذا نصتوا، اور فرماتے کہ میں ہی ان کی سفارش کروں. اس واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام